یہ سوچ رہے ہو نا کہ تم نے بے شمار دعائیں کی، تہجد کے سجدوں میں آنسو بہائے، تم نے اپنے رب کو منانے کی ہر طرح سے کوشش کی، مگر اب تک وہاں سے جواب کیوں نہ آ سکا؟ جانتے ہو کہ کبھی کبھی زندگی میں ایسی خواہش پیدا ہوتی ہے جو دل و جان سے عزیز ہو جاتی ہے۔ ہم اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور جب دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں، رات کے اندھیروں میں تہجد میں آنسو بہاتے ہیں، نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اللہ سے بار بار فریاد کرتے ہیں، لیکن وہ چیز پھر بھی نہیں ملتی۔ تب دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ کیا ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے یا ہمارا مانگنا غلط تھا؟ تو سنو، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہی اللہ کا اشارہ ہوتا ہے، یہی اللہ کی محبت کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو پریشان مت ہو، مایوس مت ہو، بلکہ اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرو، کیونکہ جو کچھ تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، اور جو نہیں لکھا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی جو تمہیں نہیں ملتا وہی تمہارے حق میں سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ سنو، اگر یہی کشمکش تمہیں قبولیت کے شک میں مبتلا کر رہی ہے تو تم مایوس ہو کر خود کو تنہا محسوس کرنے لگے ہو، تو سنو، اس کی بادشاہی میں عنایات کے خزانے بھرے ہیں۔ وہ تمہاری بے شمار نیند سے خالی راتوں اور خالی اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی ضرور رکھے گا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو یقیناً میں بہت قریب ہوں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کے حکم سے اچھا کچھ نہیں۔ یاد رکھو کہ جس درد نے تمہارے ہوش و حواس گم کر دیے ہیں اور تم رب کے آگے دعاؤں میں، سجدوں میں آنسوں سے اپنے درد کی دوا کے طلبگار ہو، اور تمہیں ہر راستہ تاریک نظر آ رہا ہے، تو سنو، میرا رب خود تم سے مخاطب ہے کہ تم دکھ میں اپنا توازن نہ کھو بیٹھو۔ تمہارا رب اپنی ذات و صفات میں ہر ایک سے بالا تر ہے، اور اس کے کمالات لازوال ہیں۔ جان رکھو، اللہ ظالم اور سخت گیر نہیں، وہ پوری طرح باخبر ہونے کے باوجود تمہارے حق میں رحیم ہے۔ اگر تمہارے کام تمہاری کی گئی تدبیر کے مطابق نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم اپنے رب سے ہی مایوس ہو جاؤ۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر یہ خلا پیدا ہو گئی ہے، وہ اسے کبھی بھر نہیں سکے گا، لیکن انسان یہ نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کتنا عارضی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ایک تدبیر تم کرتے ہو اور ایک اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جانتے ہو، آج جو تم بے سکون ہو گئے ہو، خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہو، اس کی بنیادی صرف دو وجہ ہیں۔ یا تو تمہیں ماضی نے سٹک اپ کر رکھا ہوگا، یا تمہیں مستقبل میں جانے کا خوف ہوگا۔ تو سنو، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر غم نہیں ہوتا، نہ انہیں ماضی کا دکھ ستاتا ہے اور نہ انہیں مستقبل کا خوف ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اگر تمہارا دل غموں اور دکھوں سے بھر گیا ہے اور تمہاری زندگی سے مسکراہٹوں کے خزانے خالی ہوتے جا رہے ہیں اور خوشی کی وجہ ختم ہو گئی ہے،
تو ممکن ہے کہ جس راہ پر تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بدلے میں تمہیں معجزے عطا کرنے ہوں۔ یاد رکھو کہ صبر سے گزرا ہوا سفر تمہیں اللہ کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اور زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا میں شکر گزار رہنے والے لوگ وہ بھی پا لیتے ہیں جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں اس کھوئی ہوئی چیز کی جگہ کوئی بہترین چیز ملنی ہو۔ تم یہ کیسے بھول سکتے ہو؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ تمہارا دل کیسا ہے اور تمہیں کیا چیز چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو رب کرتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے، یاد رکھو کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی خواہش پوری نہ ہو تو انسان یہ سوچ لے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور تم کبھی بے یقین مت ہونا اور ہمیشہ توکل سے جڑ کر رہنا۔ سنو، جو شخص تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی رہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہیے۔ جو اعمال اللہ کے پاس لے جائیں گے وہ ان پر راضی ہو جائے گا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، خوش نصیبی کسی شے کا نام نہیں، سماجی مرتبے کا نام نہیں، بینک بیلنس کا نام نہیں، بڑے بڑے مکانوں کا نام نہیں۔ خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے۔ یاد رکھو، یقین میں وہ طاقت ہوتی ہے جو مدھم پڑتی دل کی دھڑکنوں کو پھر سے روانی بخشنے لگتی ہے، اور تمہیں وہ گلاب عطا ہوتے ہیں جس سے کانٹے چن لیے جاتے ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو سنو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ قبول نہ ہونے والی دعاؤں سے بڑا کوئی معجزہ نہیں۔ وہ تمہارے لیے اچھائی کے دروازے برے کے ہاتھوں سے کھلواتی ہیں۔ جن صاف نیتوں سے تم دعائیں مانگ رہے ہو نا، اللہ تمہیں اپنے ہی بندوں کے شر سے بچا کر تمہاری زندگی کا سفر بہترین منزلوں پر پہنچا دیتا ہے۔ تم صرف خدا کو جانو، پھر خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ بے فکر ہو جاؤ، بہترین منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ آپ ان چیزوں کی فکر نہ کریں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ سب کچھ اللہ کے قابو میں ہے۔ اللہ سے وہ مانگیں جو آپ چاہتے ہیں، اور سچے دل سے یقین کریں کہ وہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ جلد ہی آپ کا وقت آئے گا، وہ تمام معجزے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھے ہیں جلد ظاہر ہوں گے۔ تھوڑا اور صبر کریں، معاملہ اللہ کے سپرد کریں، آخر کار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پر بھروسہ رکھیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہی ان کے لیے کافی ہے۔